وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کہ پنجاب کے طول و عرض میں 20 اضلاع کے اندر آلموسٹ 20 کانسٹیٹنسیز کے اندر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ان بائی الیکشنز کے لیے گورنمنٹ نے اپنی حت الوسع کوشش کی کہ کسی جگہ پر کوئی بھی ایک ایسی فٹ پرنٹ جو کہ ڈسکا کی ایک بڑی اگلی میموری ہماری یادداشت میں ہے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کوئی ایسی بات سامنے جس کی وجہ سے یہ لگے کہ حکومت اپنے طور پہ الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کر رہی ہے یا سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے، تو ہر اس کام کو جو کہ الیکشن کمیشن کے متعین کردہ جو ضابطے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بڑی کلیئرلی ہم نے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو کہا کہ آپ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کے طور پہ پارٹی کے منشور پہ جائیں، جا کے اپنی کیمپین کریں، اپنے الیکشن کو کنٹیسٹ کریں۔ اب یہ بھی ایک سوال تھا کہ اس وقت ایک بڑی انفلیشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس میں پبلک کا ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سامنے تھا۔ یہ ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کی ٹیمز تھیں جہاں پہ اپنی پوری پارٹی کی موبلائزیشن تھی، ان سے کہا کہ آپ اپنی حت الوسع اور بھرپور کوشش کریں، اپنا بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں اور ایکسپلین کریں جا کے کہ پچھلے 3 سال میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کی مس گورننس، اس کی اکنامک پالیسیز، معیشت کی تباہ حالی، غربت میں اضافہ، یہ تمام چیزیں اس کی پیش کردہ ہیں اور پیدا کردہ ہیں۔ اور اگر اس صورتحال میں یہ بائی الیکشنز آئے ہیں اور جب ہماری گورنمنٹ کو آئے ابھی 2 ماہ کی قلیل مدت ہے، اور اس قلیل مدت کے اندر ہمیں وہ سارے کریکٹیو میجرز کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے، جس میں انہوں نے اکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا تھا، جو ان کی غلط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ اس کیمپین کے دوران جب کیمپین جو آگے بڑھتی گئی، ایک تاثر ابھرنے لگا کیمپین میں کہ عوام پاکستان جو اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 4 سال میں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے بالکل ایک تباہ حال پاکستان سامنے کھڑا کیا۔ اس نے بے روزگاری میں شدت سے اضافہ کیا، کوئی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پورے صوبے میں کہیں نہیں تھے، کسی جگہ پر کسی شعبے میں کوئی بہتری نہیں تھی، کسی جگہ پر غربت میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، ایک مکمل تباہ حالی کا منظر تھا۔ تو ہمیں یہ فیڈ بیک آنا شروع ہوا کانسٹیٹوئنسی سے کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے، اور ساتھ یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ جب یہ کیمپین میں جا کر پبلک سے اپروچ کیا تو بڑا کلیئرلی یہ سینٹیمنٹ سامنے آنے لگا کہ لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، اور اس ملک کا ووٹر بڑا سمجھدار اور باشعور ہے۔ وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اپنی آرگومنٹ کے اندر جب اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو بڑا کلیئرلی، بڑا کینڈیڈلی کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بڑی پبلک اسکروٹنی بھی ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، جب ہمیں فیڈ بیک یہ آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی 2 ماہ کی حکومت کے نتیجے میں جو آپ نے فیصلے کیے، سب کو پتہ ہے، کوئی بھولی بات نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کس نے کیا تھا اور کس صورت میں پیٹرول کی سبسڈیز کیسے دی گئیں، صرف ایک پاپولر سپورٹ بیس کریٹ کرنے کے لیے اتنے فیصلے جو کہ معیشت کو بالکل برباد کر دیں گے، اس طرح کی سبسڈیز دی گئیں جو کہ بالکل دینا، جن کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ پیسے کہیں سے لے رہے تھے اور یہ سبسڈیز دے رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال سب کے سامنے تھی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ جب تحریک انصاف کو اس بات کا واپسی فیڈ بیک آیا کہ ان کی حلقوں میں ان کے لوگوں کو پذیرائی نہیں مل رہی، تو تحریک انصاف نے ایک نئی پالیسی ڈیزائن کی، اور وہ پالیسی کہیں آئسولیشن میں ڈیزائن نہیں ہوئی۔ اس پالیسی کے مورخ پھر عمران خان خود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ایک اٹیک آپ نے لانچ کیا ہوا ہے اداروں پہ، پہلی اس کی جو شکل تھی وہ یہ شکل تھی کہ پہلے کہیں کہ گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے میں ادارے، اور ایک ملیشیس کیمپین انہوں نے سٹارٹ کی اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف،
اور وہ بے شک چاہے وہ فوج کے سربراہ تھے یا وہ بے شک جوڈیشری کے سربراہ تھے، آپ سب کے حافظے میں ہوگا جب وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اور اس سلسلے میں جب یہ کورٹ سے فیصلے آتے تھے تو ان کے توپوں کا رخ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف ہو جاتا تھا، اور یہ الزامات لگانے لگ پڑتے تھے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں، پھر کہ بیرونی سازش ہے۔ تو کیا وہ بیرونی سازش کا الزام جس عدالت سے فیصلہ آیا اس عدالت کے خلاف بھی لگاتے تھے کہ کیا وہ عدالت بھی بیرونی سازش کا حصہ تھا؟ پھر غداری کے فتوے بانٹنے شروع کیے، اور پھر جا کے پبلکلی جلسوں کے اندر تقاریر کے اندر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور اس سازش نے میری حکومت گرائی ہے، اور اس کا باعث یہ ہے کہ میں روس گیا تھا۔ آپ کے روس جانے سے امریکہ کا آپ کی حکومت گرانے تک کا جو آپ کا بیانیہ تھا، جو سفر کرتا ہوا اداروں کے سربراہوں کو ملائن کرنے لگا، آپ نے اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا، ان کے جو فالس جھوٹے اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کو بنیاد بنا کے آپ نے ایک ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں کی تعداد میں وہ جھوٹی پروپیگنڈا کیمپین سٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ آپ نے پہلے ایک راؤنڈ آپ نے وہ کھولا۔ اس ایک راؤنڈ کے بعد دوسرا راؤنڈ جب آپ نے سٹارٹ کیا، اس راؤنڈ میں آپ نے ایک الیکشن کی اس پوزیشن پہ آئے کہ یہ الیکشن بالکل غلط ہو رہے ہیں۔ کیسے غلط ہو رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹیزن ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات مانے، عدالتیں صرف وہ فیصلے دیں جو فیصلے آپ کے حق میں جاتے ہیں، اور فوج کا کردار صرف یہ ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کو قائم کروائے، عمران خان کی حکومت کو قائم کرانے کے بعد وہ عمران خان کی حکومت کو چلائے، تحریک انصاف کو وہ کسی بھی صورت متحد رکھے اور تحریک انصاف کو ٹوٹنے نہ دے، یہ فوج کے ادارے کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیلنج ان کے خلاف کسی کورٹ میں چلا جائے تو وہ ججز جو ہیں وہ پابند ہوں اس فرمان کے جو عمران جاری کریں، اور اسی فرمان کے تابع وہ احکامات جو ہیں وہ جاری عمران خان کریں، اور عدالتیں منوان ان کے اوپر ان کو لکھ دیں۔ یہ آپ کی صورت ہے کہ اداروں کا کردار یہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ لے، آپ کی ڈسکا کے اندر کی گئی دھاندلی جس میں آپ نے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال، چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھے آپ کے تمام وہ نمائندے جو پوری اسٹیٹ مشینری کو جھونک دیں ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے، اور سخت ترین زیادتی اور دھاندلی کرنے کے باوجود آپ نے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھا، ہم سب کے حافظے میں وہ رپورٹ بھی ہے اور وہ فیصلہ بھی ہے۔ ان حالات میں اگر یہ ادارے آپ کے لیے فیوریبل آرڈرز کرتے رہیں، مے اٹ بی سپریم کورٹ، مے اٹ بی الیکشن کمیشن، مے اٹ بی پاکستان آرمی، اگر وہ لوگ کوئی آپ کے سامنے آ کے کوئی اس طرح سے بالکل بیٹھ جائیں اور سر نگوں رہیں اور آپ کے احکامات کو مانتے رہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی، اور وہ کرنے کے لیے پھر آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کی انا سب سے بڑی ہے، آپ کسی چیز میں کوئی چیز آپ کو پھر روک نہیں سکتی، آپ ریاست کا وجود خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ ریاست کے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے، آپ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بھی داؤ پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ خود نہیں کرتے، آپ کے پاس ایک ٹرینڈ بریگیڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ بریگیڈ ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری ہوتی ہے، اس آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری پر آپ قائم ہیں، اور آپ نے پھر پیڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کسی وقت سابقہ اپنے کیریئر کے ٹائم پہ کسی ادارے سے منسلک رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور ان کو کتنی تنخواہ جاتی ہے، ان کو آپ تھنک ٹینکس کے طور پر بٹھاتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس جو ہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ٹارگٹ کر لیں، آج آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ فلاں شخص، فلاں جج، فلاں جنرل، فلاں چیف، اس کے اوپر آپ نے ایک اٹیک لانچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بالکل یہ ان کو ٹارنش کر کے رکھ دینا ہے، پرواہ نہیں کرنی، اس میں چاہے آپ ان کے فیملی ممبرز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک ہریسمنٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، اور وہ وتیرہ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو زندہ رکھیں گے، اپون دا بیسس جھوٹ کی بنیاد پر آپ زندہ کریں گے۔ آپ کا کردار ہے کہ
پہلے میں آپ کے سیاسی کردار پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی انسیپشن سے، جب سے یہ اس کا وجود سامنے آیا عمران خان کا، ان کی پبلک پلیجز دیکھیں کیا ہے۔ ان کی پبلک پلیجز میں جب ان کی کیمپین سٹارٹ ہوئی 2014 کے دھرنے سے پہلے تو انسگنیفیکنٹ ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 میں عمران خان جب یہ لشکر کشی کر کے اسلام آباد گئے، اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھیں ان کی سول ڈس اوبیڈینس کی کال کسی کو بھولی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چین کے صدر کے دورے کو تب بھی سفارتی تعلقات کا سوال تھا، سیبوٹیج کرنا کسی کو بھولا نہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ ان کی وہ جو 4 حلقوں کے اندر دھاندلی کی وہ جو پوری کیمپین تھی، اس کیمپین کے نتیجے میں ان کا وہ جو پورا سلسلہ تھا، پھر ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوا، اور اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ ان کی ایک پوزیشن تھی جس میں یہ کہتے تھے کہ میرے یہ 4 حلقے کھول دیے جائیں۔ میں اس وقت سٹرونگلی، تب بھی میں نے 5-10 دفعہ ڈفرنٹ اوکیجنز پر، ڈفرنٹ کورٹس میں، ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایک اگر ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹڈ ہے، اس ٹریبیونل میں ایک ڈیو پروسیس ہے، اس ڈیو پروسیس کے اندر ایک ایویڈنس کا سلسلہ کار ہے، اس ایویڈنس میں اگر کسی کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو پھر جا کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران کی ضد کے سامنے سسٹم ہارا۔ جب یہ اس کو ایک فتح حاصل ہوئی کہ جب اس نے اپنی ضد کے سامنے اس سسٹم کو ہرایا جس میں اس نے ٹریبیونلز کو ریڈنڈنٹ، بالکل بیکار ثابت کر دیا، تو اس وقت سے اس آدمی کو شے مل گئی۔ وہ فیصلہ بھی تسلیم نہیں کیا، اس شے پہ قائم ہو کر اس کے بعد اس نے ہر جگہ پر آنکھیں دکھانی شروع کر دی، ایسے آنکھیں دکھانی شروع کی کہ یہ اگر میری حکومت